ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایئر اکیڈمی چینل۔ خبر دی انہیں زہری نے، انہیں علی بن حسین نے، انہیں عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ، کل آپ مکے میں کہاں قیام فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجی عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے؟ پھر فرمایا کہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے مقام محسب میں ہوگا، جہاں پر قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ اور قریش نے یہیں پر بنی ہاشم کے خلاف اس بات کی قسمیں کھائی تھیں کہ نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں۔ زہری نے کہا کہ خیف وادی کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3058۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہنی نامی اپنے ایک غلام کو سرکاری چراگاہ کا حاکم بنایا تو انہیں یہ ہدایت کی، اے ہنی، مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے ہر وقت بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہاں، ابن عوف اور ابن عفان اور ان جیسے امیر صحابہ کے مویشیوں کے بارے میں تجھے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی ان کے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریبوں کے مویشیوں پر چراگاہ میں انہیں مقدم نہ رکھنا، کیونکہ اگر ان کے مویشی ہلاک بھی ہو جائیں گے تو یہ رؤسا اپنے کھجور کے باغات اور کھیتیوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گنے چنے اونٹوں اور گنی چنی بکریوں کا مالک غریب کہ اگر اس کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، ان کو پالنا تیرا باپ نہ ہو تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ اس لیے پہلے ہی سے ان کے لیے چارے اور پانی کا انتظام کر دینا۔ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کے لیے سونے چاندی کا انتظام کروں، اور خدا کی قسم وہ اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ یہ زمینیں انہی کی ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں اس کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں، اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملکیت کو بحال رکھا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ اموال، گھوڑے وغیرہ نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک بالشت زمین کو بھی چراگاہ نہ بناتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3059۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم نے 1500 مردوں کے نام لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہماری تعداد 1500 ہو گئی ہے، اب ہم کو کیا ڈر ہے؟ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فتنوں میں اس طرح گر گئے کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے اور ان سے عامش نے مذکورہ بالا سند کے ساتھ کہ ہم نے 500 مسلمانوں کی تعداد لکھی، 1000 کا ذکر اس روایت میں نہیں ہوا۔ اور ابو معاویہ نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ 600 سے 700 تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3060۔ ریج نے، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے ابو معبد نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں جہاد میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے، ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3061۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، دوسری سند مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا فرمایا کہ یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی
تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، آج تو وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا ہے اور زخمی ہو کر مر بھی گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی وہی جواب دیا کہ جہنم میں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا، لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، البتہ زخم کاری ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی امداد کسی فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3062۔